الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ابھی چل رہا ہے وہ ہے شعبان المعظم کا، اور یہ اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم مفسر گزرے ہیں، وہ اس شعبان کا معنی کرتے ہیں کہ شعبان بکھرنے کو کہتے ہیں، پھیلنے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک مہینہ گزرا ہے رجب کا، جو حرمت والوں مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ حرمت والے 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم 3 اکٹھے ہیں، اور ایک ذرا درمیان میں آ کے رجب۔ تو ان حرمت والے مہینوں کا قرآن مجید میں بھی تذکرہ ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم۔ یہ 12 مہینے یہ سارے اللہ کے مہینے ہیں، لیکن ان میں 4 جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ان کا عزت اور احترام جو ہے مکہ والے بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اپنے لڑائی جھگڑے بھی ان مہینوں میں روک دیتے تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ یہ جو شعبان ہے اس سے پیچھے رجب گزرا ہے، تو اس میں رجب کے مہینے میں اس مہینے کو بڑے عزت اور احترام کے ساتھ گزارتے، اپنے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیتے، اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ دوبارہ بکھرنا شروع ہو جاتے، پھیلنا شروع ہو جاتے، اس لیے اس مہینے کا نام رکھا گیا شعبان۔ بعض نے کہا کہ دور دراز کے علاقوں سے
پانی جمع کرنے کو بھی شعبان کہتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے جس میں ہم گزارے ہیں، جس کے 8واں دن آج ہمارے اندر موجود ہے، اگر اس مہینے کی طرف غور کیا جائے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا، میں نے نبی پاک کو سال کے رمضان اور اس کے علاوہ باقی کسی مہینے میں، رمضان میں تو ویسے روزے رکھتے ہیں، فرمایا سال کے کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتا نہیں دیکھا جتنا نبی کریم شعبان میں رکھا کرتے۔ اور یہ جو مہینہ ہے، یہ اصل جو ہم تو اسے کھیل کود میں گزارتے ہیں، 15 کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ 15ویں رات آئے تو پھر اسی 100 رکعتاں نماز پڑھنی ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں، شہرین متتابعین، یہ 2 مہینے اس طرح کے تھے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے اس میں رکھتے تھے، اور لگاتار کے الفاظ ہیں متتابعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اگر نبی کریم کی زندگی کو تقسیم کیا جائے تو 2 زندگیاں بن جاتی ہیں، ایک گھر کے اندر والی زندگی اور ایک گھر کے باہر والی زندگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان دونوں زندگیوں کو بیان کر دیا۔ میں نے جس طرح بات کی ہے کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی روزے شروع کر دیتے۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ 15 پر لا کر ختم کر دیتے تاکہ بندہ رواں ہو جائے، تسلسل اپنے اندر پیدا کر لے، کیونکہ آگے رمضان کے روزے بھی رکھنے۔ ایک روایت میں موجود ہے، وہ بھی سنتے جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 کے بعد روزہ نہیں رکھا۔ مفسرین نے اس کی کئی توجیحات بیان کی، ان میں کچھ نے یہ بیان کیا کہ اس لیے منع کر دیا جو پہلے سے روزے رکھتے آ رہے تھے ان کے لیے مشقت نہ بڑھ جائے۔ بعض نے کوئی اور بات بھی کی۔ بہرحال یہ 2 مہینے اس